نکاح نہ کرو، اور اگر کر لیا ہے بعد میں پتہ چلا کہ یہ زانی ہے، بدکار ہے اور توبہ بھی نہیں کر رہی، تو افضل یہی ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے، کیونکہ اس سے نکاح کی مصلحتیں حاصل نہیں ہوتیں، اولاد میں شک پیدا ہوتا ہے، بیسیوں قسم کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہی دیا ہے کہ کسی مرد کی بیوی اگر بدکار ہو تو افضل اسی چیز کو قرار دیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اس کو واجب نہیں قرار دیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان ایک چھوٹی مصیبت سے اجتناب کرتا ہے اور خود پھر اس سے بڑی مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء۔ اب چونکہ اللہ نے زانی مرد اور زانی عورتوں کی برائی بیان کی ہے اور کوڑے لگانے کا بھی حکم دیا، تو سوسائٹی میں اس بات کا بہت امکان تھا کہ لوگ جب کسی کو بدنام کرنے پر آئیں تو اس کو زانی کہنا شروع کر دیں، کیونکہ ان آیتوں سے پتہ چل گیا کہ زنا اسلامی سوسائٹی میں بہت ہی گندی اور بدترین چیز ہے، جس پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں چوک میں لا کے، اور زانیوں کی برائی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کو دلچسپی گندگی میں ہی ہوتی ہے۔ تو اب اس سے اسلامی سوسائٹی میں ایک ذہن بنا کہ بھائی زنا بہت ہی بری چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی چیز بہت ہی بری سوسائٹی میں ہوتی ہے تو جب کسی کو بدنام کرنا ہوتا ہے تو اسی برائی کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ جیسے کرپشن ایک بری چیز ہے، جھوٹ بولنا بری چیز ہے، تو غیر مسلموں کے ہاں بھی یہ بری چیز ہے، تو جب انہوں نے کسی کو بدنام کرنا ہوتا ہے بولتے ہیں کرپٹ ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ تو اسلام میں زنا بہت بری چیز ہے، تو اس بات کا امکان تھا کہ جب کسی کو کسی سے اپنی دشمنی نکالنی ہوگی نا تو وہ اس کو کہہ دے گا یہ بدکار ہے۔ عورت بھی الزام لگا سکتی ہے، مرد بھی عورت پہ الزام لگا سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ الزام ثابت ہو یا نہ ہو، لیکن لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو جائے گا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ واقعی بدکار ہو، تو لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے کا بہت زیادہ چانس تھا۔ تو اس لیے قرآن مجید نے شرط یہ لگائی کہ اگلے رکوع میں یہ مضمون تفصیل سے آئے گا، ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں تمہید کے طور پہ، شرط یہ لگائی کہ جب بھی کوئی مرد یا کوئی عورت کسی پہ تہمت لگائے کہ یہ زانی ہے تو 4 گواہ پیش کرے۔ عام قاعدہ شریعت کا 2 گواہوں کا ہے، کسی بھی معاملے میں 2 گواہ پر عدالت فیصلہ کر دے گی، لیکن زنا کی جب تہمت لگے گی تو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، کیونکہ زنا کا معاملہ بہت سخت ہے، 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں سورہ نور کی تو حضرت عمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اور جو بچہ ہے وہ میرا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 گواہ لے کر آؤ، وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، اگر 4 گواہ نہیں لاتے تو میں تمہاری پشت پہ کوڑے لگاؤں گا، یعنی اس کو لعان کہا جاتا ہے، یعنی تمہاری پشت پہ میں حد جاری کروں گا، 80 کوڑے لگاؤں گا، جیسے کہ ان آیتوں میں آ رہا ہے۔ میں یہ پہلے دوبارہ ترجمہ کر دوں پھر یہ مضمون اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں، پھر وہ 4 گواہ نہ لے کر آئیں، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے مارو۔ اب یہ آیتیں نازل ہو چکی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنی بیوی کو زانیہ کہا ہے تو تم اس آیت کی روشنی میں 4 گواہ لے کر آؤ، اگر نہیں لاتے نا تو الٹا تمہیں 80 کوڑے لگیں گے۔ تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس وقت گواہ کہاں سے لے کر آتا؟ خیر قصہ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، جو وحی نازل ہوئی جو سورہ نور کی جو اگلی آیتیں ہیں اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ جو لوگ اپنی بیوی پہ تہمت لگاتے ہیں، تو بیوی کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئیں، عام آدمی کے بارے میں حکم ہے، کیونکہ عام آدمی کا اس عورت سے کیا لینا دینا، کیوں تہمت لگا رہے ہو بھائی؟ اگر وہ زنا کر بھی رہی ہے تو تمہارے پاس جب گواہ نہیں ہے تو تم کیوں جا کے کورٹ میں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ لیکن بیوی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد اگر کیونکہ مرد کو بہت شدید تکلیف ہوئی ہے نا اس عمل سے، مرد اگر اس کو طلاق بھی دے دیتا ہے تو بچہ وہ کیسے اپنی طرف منسوب کرے گا؟ وہ اس کو پتہ ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے، اور 4 گواہ نہ لائے اور پھر اس بچے کو اپنی طرف منسوب کرے تو ساری زندگی صبر کے گھونٹ پیے گا، اس کو پتہ ہے یہ بچہ میرا ہے نہیں اور میرے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اسلام نے شوہر کو پھر اس سے مستثنیٰ کر دیا، اور یہ آیتیں نازل ہوئیں جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ نے بتایا
کہ جو لوگ اپنی بیوی پہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں تو وہ اگر 4 گواہ نہیں ہوں ان کے پاس، وہ خود ہی صرف گواہ ہوں، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو پھر وہ 4 قسمیں اٹھائیں گے۔ پہلے میں ان آیتوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ وہ 4 قسمیں کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہ لے کر آئیں، ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ یہاں پاک دامن کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی عورت سے اگر ایک دفعہ زنا صادر ہو جائے تو پھر اگر اس پہ کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس پہ پھر حد قذف نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے سے بدکار ہے۔ اور کسی عورت پہ اگر زنا ثابت نہیں ہوتا تو پھر اس پہ اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس پہ 80 کوڑے مارے جائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں اللہ نے ذکر تو عورت کا کیا کہ مرد جب عورت پہ تہمت لگاتے ہیں، لیکن اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر عورت مرد پہ تہمت لگاتی ہے تو بھی یہی حکم ہے، عورت کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ مرد زانی نہ ہو۔ اگر پہلے سے وہ زنا کر چکا ہے اور ثابت ہو چکا ہے اس پہ زنا، تو پھر اگر اس پہ دوبارہ کوئی تہمت لگاتا ہے تو تہمت لگانا تو برا عمل ہے، اس پر حد یعنی اس پہ تعزیر بھی ہوگی، کوڑے بھی لگائے جائیں گے، مگر حد قذف جاری نہیں ہوگی اس عورت کے اوپر جس نے مرد پہ تہمت لگائی ہے۔ تو یعنی یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی پاک دامن پہ آپ تہمت لگائیں تو ہے حد قذف۔ ایک بات تو یہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کا آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ یہ جو آیت ہے نا اگلی والی، اس کو میں بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں، پہلے اس آیت کو میں کمپلیٹ کر لوں۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کی کبھی گواہی قبول بھی مت کرو۔ کیسے لوگوں کی گواہی؟ اب دیکھیں کسی نے کسی پہ زنا کی تہمت لگا دی نا اور 4 گواہ نہیں لا سکا تو اللہ نے کہا کہ اس کے 2 سزائیں ہوں گی۔ پہلی سزا تو 80 کوڑے لگیں گے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ دوسری سزا اس کی یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی اللہ نے حکم دے دیا۔ آگے ارشاد ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی انہوں نے جن پہ زنا کی تہمت لگائی، تہمت تو اس لیے لگائی تھی تاکہ ثابت ہو جائے کہ سامنے والا فاسق ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اصل میں یہ خود فاسق ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی اس نے زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا اور کورٹ میں آ کے گواہی دے دی اور 4 گواہ پیش نہیں کیے تو یہ تو سچا ہے، تو اللہ اس کو فاسق کیوں کہہ رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے نا بھائی جرم کو ثابت نہیں کر سکا یہ، تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے جرم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، آپ کورٹ میں کیس بھی کرتے ہیں لیکن ثابت نہیں کر پاتے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا بھائی ثابت نہیں کیا تو کورٹ جو ہے وہ کیس کو خارج کر دیتی ہے، لیکن اس کو گنہگار تو نہیں کہا جائے گا نا، فاسق تو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ بول تو سچ ہی رہا ہے، اپنے خیال میں تو یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے جب کسی کو کوئی شخص زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا جائے۔ آپ پردہ نہیں ڈالتے بعض دفعہ تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، وہ حکمت یہ کہ آپ چاہتے ہیں اس کو سزا ملے کھلے عام تاکہ اس برائی سے لوگ بچیں، تو یہ بات بھی معقول ہے بھائی آپ پردہ دری کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سزا مل جائے تاکہ لوگوں میں عبرت کا نشان بنے اور لوگ اس سے اجتناب کریں، تو ٹھیک ہے جی، اس لیے آپ نے پردہ دری کر دی، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس گواہی نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس 4 گواہ ہے نہیں، سزا تو ملے گی نہیں، اس کو عدالت جو ہے وہ کیس کو خارج کرے گی، تو پھر آپ نے جا کے اس کا لوگوں میں بتا دیا کہ یہ زانی ہے، تو اب سوائے پردہ دری کے آپ کے پیش نظر اور کچھ بھی حکمت نہیں ہے، تو یہ ناجائز ہے کہ آپ کسی کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیوں کر رہے ہیں، آپ اس میں کوئی حکمت نہیں ہے۔ اور یہ جو حکمت ہے نا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے برا آدمی ہے، اس حکمت کو شریعت حکمت نہیں مانتی، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی برائی کر رہا ہو تو آپ اس پہ پردے ڈالیں، آپ اس کو چھپائیں۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو فاسق کہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں یہ سامنے والے کو فاسق ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سامنے والا ہے یا نہیں ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس کا فاسق ہونا یقینی ثابت ہے۔ کتنی بڑی حکمت ہے، آج دیکھیں، آج ہم یعنی اس آیت میں ہمارے لیے کتنی عبرت کی بات ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کسی کو برائی میں دیکھ کے اس کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، اس کو دنیا کے سامنے ننگا کر دیتے ہیں، اس کی برائی دنیا کے سامنے لے آتے ہیں، اور لوگ اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں جس کو یہ برا کہہ رہا ہے، اس کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوتا۔ حالانکہ سب سے پہلے تو اس کو برا بھلا کہنا چاہیے کہ تجھے کس نے یہ حق دیا کہ تو لوگوں کے جو ہے نا چھپے ہوئے ایپ تلاش کر کر کے دنیا کے سامنے ظاہر کرے۔ یوٹیوب کی دنیا میں دیکھ لیں، فیس بک کی دنیا میں دیکھ لیں کہ لوگ چھپ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے، کوئی چپکے سے ویڈیو بنا کے نیٹ پہ ڈال دیتا ہے
اب جو ویڈیو بنا کے نیٹ پہ ڈالتے ہیں لوگ اس کو برا نہیں کہہ رہے ہوتے، حالانکہ سب سے بڑا برا تو یہ ہے. اللہ کا انداز کیا، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ فاسق ہیں اصل میں. تو برائی کو پھیلانے والا، لوگوں کی پردہ دھری کرنے والا، لوگوں کی پرائیویسی میں گھس کے ان کے عیبوں کو چیک کرنے والا، اللہ کی نظر میں یہ زیادہ برا شخص ہے. تو یہ زیادہ بڑی برائی ہے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے. آج یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، خفیہ کیمرے لگائے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں فلاں کیا کر رہا ہے، تنہائیوں میں کیا کر رہا ہے، ہوٹلوں میں کیا کر رہا ہے، کمروں میں کیا کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ کس کا کیسا ریلیشن ہے. موبائل چیک ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ایس ایم ایس پڑھے جا رہے ہیں، واٹس ایپ میں گھس کے دیکھا جا رہا ہے. تو اللہ کی نظر میں تو بھائی اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں نا، لوگوں کی پرائیویسی میں گھس رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے تم بڑے فاسق ہو. وہ تو فاسق ہے یا نہیں وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن تمہارا فاسق ہونا 100% یقینی ہے. اس کی مثال ایسے ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کسی دوسرے کی برائی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو آپ اس کو یہ کہا کریں کہ بھائی ہم نے خود اس کو یہ جرم کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا وہ برا ہے یا نہیں، لیکن تو بہرحال برا آدمی ہے، کیونکہ تو غیبت کر کے ہماری نظر میں تیرا برا ہونا تو ثابت ہو گیا، غیبت کے جرم کا تو مرتکب ہو ہی رہا ہے. تو اس طرح سے برائی کو سوسائٹی میں روکنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم بھی ان بری خبروں کو آ کے پھیلانا شروع کر دیں. ہاں کوئی ایسا برا ہے کہ اس کی برائی سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے، کوئی چور ہے اور کسی کرپشن کر رہا ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، پھر اس کے بارے میں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ گناہ جن کا حقوق اللہ کے حقوق سے تعلق ہے، تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس پہ پردہ ڈالا جائے، چاہے کوئی بھی ہو. حتیٰ کہ اسلام نے کافر کے بھی عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے، اس کی بھی غیبت شریعت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ انسانی حق ہے یہ کہ کوئی اگر برا ہے تو اس کی برائی کو چھپایا جائے. اس آیت میں بہت اہم ترین سبق ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، ہاں جو لوگ توبہ کر لیں، یعنی 4 گواہ نہیں لائے اور زنا کی تہمت لگائی اور پھر ان کو کوڑے بھی لگ گئے، پھر بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، تو وَأَصْلَحُوا، اور آئندہ کے لیے اصلاح کر لی. اب آئندہ انہوں نے ایسے کام کرنے چھوڑ دیے کہ کسی کی پردہ دری کریں یا جھوٹ بولیں، کسی پہ زنا کی ناجائز تہمت لگائیں، یا یہ کہ خواہ میں پردہ دری کریں، کوئی برائی کر رہا ہے اس کی برائی کو دنیا میں پھیلانا شروع کر دیا. اس عمل سے سچی توبہ کر لیں تو وہ فاسق نہیں ہے. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جو توبہ کرے گا تو کتنے ہی بڑا جرم کا مرتکب ہو، توبہ کرنے سے سب معاف ہو جاتا ہے. اب اس آیت کے بھی تفسیر میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جو شخص زنا کی تہمت لگاتا ہے کسی پر، 4 گواہ نہیں لے کر آتا، اس کو کوڑے بھی لگ گئے، اب اس نے توبہ بھی کر لی، تو امام شافعی کہتے ہیں قرآن نے جو یہ حکم دیا ہے نا کہ اب اس کی شہادت کبھی بھی قبول مت کرو، تو اب اس کی شہادت قبول ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، ان کی شہادت قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے وہ جو توبہ کر لیں وہ مستثنی ہے، تو اللہ کا تعلق ہے لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا سے بھی اور هم الفاسقون سے بھی. یعنی اب آیت کا مطلب امام شافعی کی نظر میں یہ ہوا کہ ان کی شہادت بھی قبول مت کرو، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، یعنی جو توبہ کر لیں ان کی شہادت قبول کر لو. اسی طرح اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں، الا الذین تابوا، مگر جو توبہ کر لیں. اب وہ فاسق بھی نہیں ہے، جب فاسق بھی نہیں ہے تو شہادت بھی قبول ہوگی. تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے اور بعض صحابہ کی بھی یہی رائے ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ الا الذین تابوا کا تعلق فاسقون کے ساتھ ہے، لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا کے ساتھ نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن نے جب یہ کہا کہ جو 4 گواہ نہ لا سکے اس کو کوڑے لگاؤ 80، تو جیسے 80 کوڑے توبہ سے معاف نہیں ہوتے، یعنی اگر کسی نے کسی پہ زنا کی تہمت لگا دی اور کیس چلا عدالت میں اور ثابت ہو گیا کہ بھئی اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تو اب اگر یہ کہ میں توبہ کر رہا ہوں، میں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، تو اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے بھئی 80 کوڑے تو لگیں گے آپ کو، کیونکہ جو جرم ہے نا اس کی دنیاوی سزائیں معاف نہیں ہوتی ہیں. دنیا میں اس کی جیسے ایک شخص چوری کرے اور 2 گواہوں سے ثابت ہو جائے کہ اس نے چوری کی ہے اور کورٹ میں کیس چلا، عدالت نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اب یہ کہہ رہا ہے میں توبہ کر رہا ہوں، تو توبہ ٹھیک ہے آخرت میں مقبول ہوگی، آپ کو جرم معاف ہو جائے گا، لیکن دنیا کی سزا جاری ہوگی. تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سزائیں دنیا کی بیان کی ہیں. جو شخص کسی پہ زنا کی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اس کی 2 سزائیں بیان کی ہیں. ایک سزا تو یہ 80 کوڑے مارو،
دوسری سزا یہ آئندہ اس کی شہادت کبھی قبول نہیں ہوگی. تو یہ دنیا کی دو سزائیں توبہ سے معاف نہیں ہوں گی. جیسے پہلی معاف نہیں ہوتی دوسری بھی معاف نہیں ہوگی. تو توبہ کر لے ٹھیک ہے, فاسقون کی فہرست سے نکل جائے گا. وہ اللہ کی نظر میں وہ فاسق نہیں ہے, اس کو فاسق کہنا بھی جائز نہیں ہے, اس کو برا بلا کہنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن جو حد تھی اس کا حصہ تھا یہ کہ 80 کوڑے بھی اور آئندہ کے لیے مردود الشہادہ بھی, کبھی بھی شہادت قبول نہیں ہوگی. تو یہ اس کی سزا کا حصہ ہے, یہ پیچھے نہیں جا سکتا, کیونکہ دنیاوی حکم ہے. دنیاوی حکام میں توبہ اثر نہیں رکھتی ہے, چاہے کتنی بھی توبہ کر لے آپ, جب دنیا میں جرم ہوتا ہے تو سزا ملتی ہے اس کی. تو امام حنیفہ کی رائے اور بعض صحابہ کی بھی یہی رائے ہے, تو امام حنیفہ نے اسی رائے کو فالو کیا ہے. وہ یہی ہے کہ جو شخص کسی پہ زنا کی جھوٹی تہمت لگائے گا, اب توبہ کرنے سے ہم الفاسقون کی فہرست سے تو وہ نکل جائے گا. کیونکہ امام صاحب کی نظر میں اس آیت کا مطلب اب کیا ہوا, الا الذین تابوا, ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں, یعنی وہ فاسق نہیں ہے. قرآن نے کہا نہیں یہ فاسق لوگ ہیں, تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ فاسق نہیں ہے. باقی لا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا, ان کی شہادت بھی قبول نہیں کرنی.